یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو۔ لیکن ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے جو لوگ ہیں مسلمان، وہ اسلام کو انہیں سوچ سمجھ کے نہیں اپنایا، نہ اختیار کیا، بس مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، ماں باپ مسلمانوں نے نام رکھا کہ عبداللہ بن گیا، کہ عبدالرحمان بن گیا، کہ اسماعیل بن گیا، کہ ابراہیم بن گیا، اور ہم نے دین اسلام کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن کی صورتیں آتی ہیں؟ کسی کو کچھ پارا آتا ہے؟ کون ہے جس کو قرآن کا ترجمہ کس بارے کا آتا ہے؟ دیکھ لیں آپ، یہ پتا چل جائے گا۔ یہی ہمارا عالم ہے کہ ہم نے دین کو کس قدر سمجھا، اس کو اہمیت دی۔ اور پھر ہمارے جو معاملات ہیں، ہر بندہ اپنے طور پہ اپنی مرضی کا جو نہ تو پابند اس پہ عمل کرتا ہے۔ آپ نماز کا حال دیکھ لیں، نماز تو 5 وقت کا فرض ہے، مسجد میں 5 جماعت اول وقت میں نماز پڑھنا یہ فرض ہے۔ اول وقت میں مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے۔ اب کئی لوگ تو جو نہ وہ دن میں ایک آدھ نماز کو کافر ہے وہ پڑھ لیتے، اور کئی جو پڑھتے بھی ہیں وہ بھی جو نہ وہ دکان بند کرتے کرتے کافی ٹائم لگ جاتا ہے، پھر نماز نکل جاتی ہے، پھر بعد میں آ کے گیلے پڑھتے۔ اور کئی ایسے بھی ہیں جو ہفتے میں ایک جمعے کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور پھر کئی ایسے بھی ہیں جو سال میں ایک نماز نہیں پڑھتا۔ یہ نماز ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن مسعود ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے زمانے میں کوئی شخص جماعت سے پیچھے نہ رہتا تھا، اگر کوئی جماعت سے پیچھے رہتا اس کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہوتا تھا شاید اس کو کوئی ضروری کام ہے تو مسجد میں نہیں آ سکا، یا پھر وہ سفر میں ہے ادھر نہیں ہے، یا پھر ہم یہ گمان کرتے کہ وہ منافق ہے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھنا چاہتا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو جماعت کے اہتمام کرتے ہیں؟ باقی معاملات بھی دیکھ لیں، روزوں کا حال دیکھ لیں، کتنے لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، کھٹا کرتے نوجوان روزہ رکھتے ہیں مسلمان، کہلانے والے مسلمان ہی ہیں۔ باقی معاملات بھی دیکھ لیں، گھریلو رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، یتیموں کے، بیواؤں کے کتنے لوگ ترس رہے ہیں اپنی زمینوں کے لیے، اپنے حقوق کے لیے۔ بس بچہ جو نا وہ یتیم ہو گیا، اس کا ماں باپ مر گیا تو رشتہ دار کی ضرورت ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل، تمہارا سارا اولنا بچھونا، تمہارا اٹھنا جاگنا، تمہارے معاملہ سارے اسلام کے مطابق ہونے چاہیے۔ شادی بیاہ دیکھ لیں، الا ماشاءاللہ، حاجی صاحب، امامی صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب، مولوی صاحب، مفتی صاحب، بہت سے لوگ بیٹھ جاتے ہیں شادی کے معاملات، مرد کے معاملات دیکھ لیں، وہاں بھی کئی لوگ پہنچ جاتے ہیں، کیا کریں رشتہ دار نہیں مانتے، پڑوسی نہیں مانتے، رشتہ دار کیا کریں گے، کئی رسمیں کرنی پڑتی ہیں۔ فرمایا نہیں، جب اسلام میں داخل ہو گئے تو اسلام پورے کو پورا اپناؤ، اور اس میں جو نفس رہ گیا تو اللہ کا قدر ہوگی۔ فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ اسلام سے ادھر ادھر پھرنا یہ شیطانی چالیں، شیطانی رستے، شیطانی قدم ہے، ان کے پیچھے چلو گے تو تمہارا پورا دشمن ہے، تمہیں گمراہ کر دے گا، اللہ کا قدر ہوگی۔ اللہ ہمیں صحیح طور پر دین کو اپنانے کی، سمجھنے کی، سیکھنے کی، اور اس کو جو اپنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔